نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 35 ہجری ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ پیکر شرم و حیا جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان کون ہیں؟ سیدنا عثمان نے دین اسلام کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر کے والسابقون الاولون میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ عثمان کون ہیں کہ جن کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا یک کے بعد دیگرے نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عثمان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ جب آپ کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتیں اور وہ فوت ہوتی جاتیں تو میں یک کے بعد دیگرے ان کا نکاح عثمان کے ساتھ کرتا جاتا۔ عثمان کون ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کیں؟ عثمان کون ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی پنڈلی کا کپڑا ٹھیک نہ کرتا تو عثمان پر اس قدر حیا کا غلبہ ہے کہ وہ جس ضروریات کے لیے آئے تھے وہ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر پاتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان کون ہیں کہ جن کو زبان نبوت سے بار بار جنت کی بشارت ملی؟ عثمان کون ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان شہید ہوگا؟ عثمان کون ہیں کہ جنہوں نے جب جنگ تبوک کے لیے 900 اونٹ 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اشرفیاں اپنی جولی میں ڈال لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں اپنا نبوت والا ہاتھ پھیرتے جاتے اور اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق یرددھا مرارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس جملے کو دہرایا۔ سیدنا عثمان کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے اور عثمان ان فتنوں میں ہدایت پر ہوں گے۔ عثمان کون ہیں کہ جنہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جنت کی بشارت حاصل کی؟ عثمان کون ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ
خرید کر وقف کی اور جنت کی بشارت حاصل کی۔ عثمان کون ہیں کہ جن کو زبان نبوت سے بار بار جنت کی بشارتیں ملیں؟ عثمان کون ہیں کہ جن کے ہاتھ پر سیدنا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین نے بیعت کی؟ سیدنا عثمان کون ہیں کہ جن کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال نمازیں پڑھیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی محبت ہیں۔ سیدنا عثمان کو جس دن شہید کیا گیا، آپ نے کہا کہ آج خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور عمر مجھے ملے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان تم آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 40 دن سے پانی بند تھا۔ پھر آپ نے قرآن مجید لے کر اس کی تلاوت شروع کی، اور آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو آپ کو باغیوں نے شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، اس شرف میں پوری کائنات میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، کسی بھی امتی کے ساتھ ایک نبی کی 2 بیٹیوں کا یک کے بعد دیگرے نکاح نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اسلام کے لیے قربان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی پکی سچی محبت عطا فرمائیں، اور اللہ کے فرشتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کیا کرتے تھے۔ وہ کتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔